دوستو، میاں بیوی چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حاضر خدمت ہیں۔ آج آپ نے دیکھ لیں، آج ہم نے اپنا سیٹ تھوڑا سا تبدیل کیا ہے۔ یہ چائے کا انتظار ہے، یہ چائے دانی ہم نے رکھی ہے، چائے ہم پی چکے ہیں، مگر یہ ڈیکوریشن پیس کے لیے ہم نے رکھا ہے۔ یہ میں لایا تھا کہ آپ لائے تھے؟ آپ ہی لائے تھے، بہت اچھی ہے، مجھے بہت پسند آئی ہے یہ، اب ٹوٹ نہ جائے۔ نہیں بس زیادہ نظر نہ لا دینا۔ اچھا جی، چلو اب ہم شروع کریں۔ بڑی سیریس بات ہے، ہاں جی، مبارکباد دیتے ہیں۔ 6 سپٹمبر ہے اور بڑے جوش و جذبے سے منائی جاتی ہے پاکستان میں، اور اس حوالے سے ایک آدھ سوال ہے میرے پاس، زیادہ نہیں ہے۔ اس میں یہی ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا، ہم 6 ستمبر منا رہے ہیں، تب ہمارے پاس اتنے ویپنز اور سب چیزیں نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم جیتے۔ لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہم جمع کیے جا رہے ہیں چیزوں کو، بجائے اس کے کہ کسی اور مثبت چیز، یہ بھی اچھی چیز ہے مگر اتنا زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسی پہ پیسہ خرچ کریں۔ تعلیم اور ہیلتھ اور صحت پہ زیادہ خرچہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہم جب جیتے تب ہم اتنے زیادہ طاقتور نہیں تھے اسلحے کے حساب سے، لیکن اب ہم اتنے بھی ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں خطرہ بھی کوئی نہیں ہے، ہم کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جیتے جوتے کوئی نہیں تھے، ہم ہار گئے تھے۔ یہ یوم دفاع کی بجائے اگر میں کہوں نا جی یوم شرمندگی، یہ ہمیں منانا چاہیے۔ دیکھیں یہ جنگ جو ہے یہ پاکستان آرمی نے خود شروع کی تھی۔ ایک تو ہمیں یہ جھوٹ پڑھایا جاتا ہے تاریخ میں کہ جی رات کے اندھیرے میں دشمن نے ہمارے ملک پہ حملہ کر دیا۔ اصل بات کی اصل بات تاریخ آپ پڑھیں نا، اس کی تاریخ پڑھیں، آپ دیکھ لیں، اخبارات پڑھ لیں۔ دیکھیں پہلے سب سے پہلے اس پہ تو تاریخ پہ اس پہ تو اب وہ ایئر مارشل اظہر خان نے بھی ایک ویڈیو بھی اس کی موجود ہے، اور کچھ ریٹائرڈ جرنیلوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ دیکھیں یہ 8 اگست کو کچھ ہمارے جرنیلوں نے کشمیر فتح کرنے کے لیے ادھر آپریشن ایک شروع کیا تھا جسے آپریشن جبرالٹر کا نام دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ ہم نے دیکھیں، ہم نے ہماری ریاست کو پتہ نہیں کشمیر کے ساتھ کیا ایشو ہے کہ یہ انہوں نے سب سے پہلے 1948 میں طالبان کو بھیجا، قبائلی علاقوں سے پٹھانوں کو لے کے بھیجا۔ وہ ہمارے اولین طالبان تھے جنہوں نے وہاں پہ جا کے لڑنا گیا تھا، انہوں نے لوٹ مار کی، انہوں نے لونڈیاں بنانی اکٹھی کرنی شروع کر دی اور مال غنیمت بنانا شروع کر دیا۔ آج بھی کشمیری جو ہے نا وہ اس حملے کو اپنے اوپر بڑا ظلم و ستم قرار دیتے ہیں۔ اس بارے میں وہ کچھ کہتے ہیں کیا؟ ہاں جی بالکل کہتے ہیں۔ ابھی آیا نہیں میڈیا وہ نہیں آتا نا، میڈیا میں نہیں آ سکتا نا، میں نے نہیں سنا۔ آپ اب مجھ سے سن لینا، آپ نے اگر نہیں سنا تو۔ پھر ہم نے ہمارے جرنیلوں نے کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی عقل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس حملہ کرنا ہے اور کر لینا ہے۔ اپنے سے 5 گنا 6 گنا بڑا آپ کا دشمن ہے، کوئی آپ کی پلاننگ نہیں ہے، اور لڑ کے ہم نے حملہ کیا، آپریشن جبرالٹر شروع کیا، اور اس کے بعد انڈیا نے جب دیکھا کہ یہ تو باز نہیں آنے والے، انہوں نے پھر دوسرا ایک محاذ کھولا لاہور کا اور ادھر سے شروع کیا، اور پھر ہمیں 5-6 دن کے 15 دن کی جنگ تھی، ہمارے تو کڑاکے نکل گئے۔ پھر ہم نے معافی مانگی، معاہدہ کیا ادھر جا کے رشیا میں، اسے کہتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ سارے انہوں نے اصغر خان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایڈمٹ کیا ہے؟ ہاں ویڈیو بھی ہے، انہوں نے دیکھیں ان کی ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ ساری جنگیں ہم نے خود شروع کی تھی، اور یہ پاکستان کیوں بولتے ہیں یہ لوگ، بات بھی کیوں بولتے ہیں؟ بس چلے جب بھی انہوں نے بات کی، پھر اس کے بعد ہم نے جو کیا ہے کارگل کو آپ دیکھ لیں، کارگل کے بھی ہم نے ہمارے جرنیلوں کی یہ تھی خواہش کہ جی ہم نے پھر کشمیر پہ قبضہ کرنا ہے، اور وہاں پہ بندے مروا کے پہلے تو ہم مان نہیں رہے تھے۔ پھر انڈیا نے جب ہمارے کرنلوں کی اور کیا کہتے ہیں میجروں کی اور کیپٹنز کی جب لاشیں بھیجنی شروع کی، تو پھر انہیں پتہ چلا نہیں یہ تو کام خراب ہے، پھر انہوں نے نواز شریف کو بھیجا، جاؤ کسی طریقے سے جنگ رکھواؤ۔ بہرحال یہ یوم دفاع نہیں ہے، یوم شرمندگی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے بتایا کہ جی ہم ہتھیار اکٹھے کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تھوڑا سا سوچ رہی ہوں ماشاءاللہ، دیکھیں یہ جتنا پیسہ ہم ہتھیاروں پہ لگا رہے ہیں نا، یہ سارا پیسہ اگر پاکستان کے عوام پہ لگایا جاتا، تعلیم پہ لگایا جاتا، صحت پہ لگایا جاتا، تو آج پاکستان شاید
इंडिया से भी आगे होता है। हाँ, इस लिहाज से तो अब देखें ना, अब ये अब हमारी बेवकूफ़ियाँ अब क्या किया लेकिन इसमें ये कि अगर हम यही पैसा लगाते कुछ और चीज़ों पे भी, मीन्स के एक्सेस इन एवरीथिंग इज़ बैड, सो अगर एक चीज़ को आप बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं, तो आज हमें भंग की काश्त ना करनी पड़ती। हाँ, भंग की काश्त भी जी, मुझे तो ये लगता है कि ये भी फौजियों का ही मंसूबा ये एक मजबूरी होगी है ना कि अगर हम करेंगे देखिए, नहीं अब तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि पाकिस्तानी स्टेट सीबीडी मार्केट में नहीं मेरी बात सुने ना, मसला ये है कि पाकिस्तानी रियासत इस वक्त बिल्कुल दिवालिया हो चुकी है माशी तौर पर। कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, कहीं से पैसा नहीं मिल रहा। तो आप भाई अब देखें, आपके अखराजात ही आपने इतने बड़े पैदा कर लिए हैं कि बगैर कुछ पैदा किए अपने आप अखराजात भी पूरे अब नहीं एक कर सकते। अना भी है कि किसी से कुछ मांगना भी नहीं है। नहीं, अना नहीं है ये, मांगने के लिए हम तैयार हैं, आपको देने को तैयार नहीं है। भंग की काश्त क्यों जरूरी होगी? भाई इससे कुछ थोड़ी सी कुछ अदारे जो हैं वो उसमें से हीरोइन वगैरह बना के बेच के स्मगलिंग करके अपना शायद खर्चा पूरा कर लें। तो क्या ऐसी रियासत जिसको मदीना की रियासत बनाना चाह रहे हैं उसमें भंग तो हराम है? भंग हराम है, मदीना की रियासत में हराम है ना। ये सही है कि नहीं? मैं सही कह रही हूँ, गलत? यार इसको आप छोड़ दें, मैं मजहबी इशू को नहीं बात करता, मगर मैं देखिए मेरी बात सुने, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, अब तो खैर रिटायर हो गए हैं, रहमत शाह अफरीदी, उन्होंने एक अखबार निकालते थे फ्रंटियर पोस्ट, और जब फ्रंटियर पोस्ट ने कुछ स्टोरियां छापी थी कि कैसे ISI जो है वो अफगानिस्तान से हीरोइन स्मगल करके पूरी दुनिया में खिलाती है, उस स्टोरियों पे 2-3 स्टोरियां छपी, तो हमारे वो रहमत शाह अफरीदी को ही उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया और उस पर इतनी हीरोइन डाल दी जितनी कि पता नहीं वो उसने कभी देखी भी ना होगी। तालिबान के वाले से नहीं था, तो वो 8-9 साल उन्होंने जेल काटी बगैर किसी जुर्म के, फिर वो उनको सजाए मौत दी गई। हाँ, हम उनके जब वो अदालत में पेश होते थे तो 2-3 दफ़ा मैं भी गया था उनसे मिलने के लिए। अब वो राह हो चुके हैं, घर पे होते हैं, अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ बैठे हैं। तो वो जब अदालत ने उन्हें पूछा नारकोटिक्स फोर्स वालों से कि भाई आप सबूत किधर है, तो अदालत वालों ने उन्होंने नारकोटिक्स फोर्स वालों ने कहा कि जी वो तो हमने जला दी थी। तो अदालत ने कहा कि जब तक केस का फैसला हो सबूत आप कैसे जला सकते हैं, असल में सबूत है ही नहीं थे, झूठे मुकदमे बनाए हुए थे। तो ये भी मुझे लगता है कि कोई हमारी जो है ISI कोई अपने खर्चे पूरे करने के लिए शायद अब भंग के जरिए कुछ पैसे कमा लेंगे। तो मैं इस चीज़ को पढ़ के मजाक ही समझ रही थी, मैं शायद मजाक है। देखें, भंग का इस्तेमाल मेडिकली तो होता है, तिब्बी तौर पे मुख्तलिफ दवाइयों में होता है, और तिब्बी तौर पे भंग काश्त करने में कोई मसला भी नहीं है, लोग करते भी हैं, लोग उससे मुख्तलिफ दवाइयाँ वगैरह बनाते भी हैं, हकीम भी बनाते हैं। नहीं, आप खौफ ना करें, ये ना हो जो मरीज ना भी हो वो भी पी के बैठा हो और उसका भी हाल के लोड शेडिंग हो रही है, उनको पता ही नहीं है, और भंग बस मस्त चलें जी, आगे चलें। बस ये ऐसे ही है, पाकिस्तानी रियासत ऐसे ही चलती है। ये मस्त ही चल रही है, आज से 70 साल हो गए हैं, हमने कुछ किया नहीं है, हम सिर्फ हथियार ही बनाते हैं, हथियारों के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा। और ये तो अब तो हकानी साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है कि हमारे कायदे आज़म साहब ने ये सारा काम शुरू किया था। क्या मतलब? कि कायदे आज़म देखिए जी, उन्होंने किताब में यही तो हमने डिस्कस किया है कि 1947 में अभी पाकिस्तान को बने 1 माह हुआ है, सितंबर 47 में। अच्छा। वो अमेरिकन सहाफ़ी से एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि जी हमें $2 अरब का असला दिया जाए। तो वो अमेरिकन सहाफ़ी जो थी, ख़ातून सहाफ़ी लाइफ की, वो बड़ी हैरान परेशान हुई, और बाद में अमेरिकन भी हुए कि यार ये एक छोटा सा मुल्क अभी बना है, अभी यहाँ के लोगों को अपनी इन्होंने इकानमी ठीक करनी है, दूसरी चीज़ें ठीक करनी है, एजुकेशन पे करना है, इनको असले की फिक्र क्यों पड़ी हुई है? ये क्या चीज़ है? बस ये अब आई थिंक बदला लेना होगा ना, वो पता नहीं क्या है ये, हम बस ये हमारी जो है ना नाकामियाँ हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका लिंक होगा, चलें जी, वो छोड़े, वो लोग देख लेंगे, वो एक अदर। हाँ जी। लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी बातें हुई हैं और मैंने काफ़ी गौर से सुना है। उसकी वजह यह है कि ज़रूरी नहीं होता कि जो आप पढ़ते आ रहे हैं आप उसी को ही सच समझे, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया करें ट्रुथ को। और मैं भी करती हूँ, मैं ये नहीं कि इनकी हाँ में रहती हूँ, जहाँ ये गलत होते हैं मैं इनको गलत कह रही हूँ। अच्छा ठीक, गलत कही। लेकिन एक बात है कि चीज़ रियलिटीज़ को देखना चाहिए अनबायस्ड होके। बायस्ड होंगे तो आपकी सोच आगे नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, वहीं की वहीं रहेगी।
اور پھر بھنگ کا مسئلہ ہو جائے گا. ہاں بھنگ کا مسئلہ. مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے اس بات پہ. چلیں اچھی بات ہے. پاکستان میں ہوتی ہے تو شاید ٹرائی کر لیتے. ویسے تو ادھر بھی ملتی ہے, اگر آپ نے استعمال کرنی ہو تو ادھر مل جاتی ہے. یہاں لوگ کرتے ہیں جن کو زیادہ ایپیلیپسی وغیرہ کے ہوتے ہیں. یہاں پہ تو یوز ہو رہی ہے, میں نے یہاں کو دیکھا یوتھ کو کافی پوری دنیا میں ہوتی ہے, پاکستان میں بھی آلریڈی بن رہی ہوگی, لیکن وہ پریسکرپشن پہ ہوتی ہے. اچھا جی آگے. سچ اب میں آپ سے پوچھنا تھا ایک اور بات کہ یہ جو اسرائیل عرب ریلیشن شپس ہو رہے ہیں یہ کیا چل رہا ہے سلسلہ؟ اور بھائی یہ دیکھیں بڑی اچھی بات ہے, عربوں کی اور اسرائیل کی صلاح ہو گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ناممکن کو کیسے؟ نہیں ناممکن نہیں تھا یار, کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ یار. یہ ہم نے خود ساختہ ہم نے دشمن بنا لیے ہیں. اسلامی دنیا کا پرابلم یہ تھا, یا ہمارا بھی پاکستان کا بھی ہے, کہ اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں سوچنا. بس ہم نے پتہ نہیں کیا ہمارے ذہنوں میں شاید ہے تاریخی طور پہ کہ جی ہم نے دنیا فتح کرنی ہے. دنیا فتح کرنے کے چکر میں ہم ہر وقت ہتھیاروں کے ڈھیر لگاتے ہیں, دوسروں کو تڑیاں لگاتے ہیں, ان پہ حملے کرتے ہیں. اب ہم پھر مار بھی کھاتے ہیں. اب اسرائیل جو ہے ایک ریاست اب ایک بن گئی ہے اقوام متحدہ کے قانون کے تحت. تو اب وہ وہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے اور بہت چھوٹا ملک ہے, مگر وہ دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے, اور اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی وہ وہاں پہ قائم ہے. اور ہمارے جو دوست ہیں مسلمان بھائی جو ہیں وہ اکٹھے رہنے کی بجائے جو ہے نا وہ لڑنے مرنے پہ بڑا آ جاتے ہیں. اور یہ ایک بڑی ایک لمبی تاریخ رہی ہے لڑنے مرنے کی, مگر اب اگر صلح ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. آپس میں اچھے طریقے سے رہنا چاہیے. دیکھیں نا اب فلسطینی جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل جل کر رہنے کی بجائے لڑائی کرنے پہ حملے کرتے ہیں, خود مرتے ہیں, لوگوں کو مرواتے ہیں. ایک اسرائیلی فوجی کو مار کے یہ بڑکے مارتے ہیں تو دوسری طرف اسرائیلی جو ہے نا ان کی پھر آبادیاں تباہ کر دیتا ہے. پرابلم کیوں آبادیاں کیوں تباہ کرتا ہے؟ تو کیا فلسطین اتنا پاورفل ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں؟ کوئی پاورفل نہیں ہے, دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں, گھوم پھر کے ایک بندہ مار دیتے ہیں, پھر بھگتتے رہتے ہیں, پھر دنیا سے بھیک مانگتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم بڑے مارے گئے لٹے گئے, ہمیں امداد دی جائے. پھر وہ امداد لیتے ہیں. فلسطینیوں کا گزارا ہی امداد پہ ہے, اور جب ان کے پاس امداد ختم ہوتی ہے وہ ایک اور اسرائیلی 2-3 اسرائیلیوں کو مار دیں گے, پھر حملہ ہوگا, لڑائی ہوگی, پھر دنیا سے امداد مانگیں گے. پاکستانی ریاست بھی اسی طرح ہی کرتی ہے, شروع سے لے کے اب تک امداد پہ ہی گزارا ہے. آپ نے کچھ بنایا تو ہے کوئی نہیں ہے. تو یہ جو طریقہ ہے نا یہ بالکل غلط ہے. بہرحال بڑی اچھی بات ہے. میں وہی بتا رہی ہوں کہ 1971 کے بعد سے اب تک الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ہمارا نہیں. الحمدللہ کیا مطلب مینس کہ ابھی تک کوئی ایسی جنگ اور جنگ نہیں ہوئی. 1971 کے بعد ہم نے کارگل نہیں کیا تھا, لیکن ایک اس کے بعد نہیں, اس کے بعد پھر ہم تھوڑے سے سمارٹ ہو گئے نا. پھر ہم نے دہشت گرد تنظیمیں تیار کی, لشکر طیبہ تیار کیا, لشکر جنگوی تیار کیا, اور اس طرح کے لشکر جو پھر ہم جا کے بھارت میں حملے وہ بھارتی شہروں میں حملے کرتے تھے. تو اب جب دنیا نے ذرا تنگ کیا ہے تو اب مصیبت پڑی ہوئی ہے. اب آپ وہ فیٹف ایک ادارہ ہے وہ آپ کو دہشت گرد قرار دینے پہ تلا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی آپ دہشت گردوں کی سرپرستی ختم کریں, اور جب آپ نہیں ختم کرتے تو آپ کو بس ہم اسی طرح ہم دوغلے پن میں لگے ہوئے ہیں, کبھی اس کو دے دیا کبھی اس کو کر دیا. ابھی بھی ہم طالبان کو پال رہے ہیں, ابھی بھی ہم جو ہے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ہم نے کوئی کارروائی نہیں کی. جو مذاکرات وغیرہ ہوتے رہتے ہیں یہ کیوں؟ یہ صرف ٹائم گزارنے کے طریقے ہیں. ہو سکتا ہے دیکھیں نا کوئی لاٹری نکل آئے, کوئی چکر چل جائے, بس یہ ہے. جو برا ہے وہ برا ہے, جو اچھا ہے اچھا ہے. جب آپ ایک کو کسی وقت برا کہتے ہو پھر ایک دم سے اچھا کہنا شروع ہو جاتے ہو نا, اس کے زیادہ منافقت کہیں نظر نہیں آ سکتی. بس یہ پھر پاکستانی ریاست بس ایسے ہی ہے, ایسے ہی چل رہی ہے. بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہے عوام کے لیے بھی, اور پورے گلوبلی جو ہے اس کا امپریشن اچھا نہیں ہے. اور ایک آخری بات کرنی تھی آپ سے, وہ کیا؟ وہ یہ کہ آج کل زرداری صاحب کو گھسیٹ سکتے ہیں شہباز شریف صاحب, مگر وہ تو بڑے جھک جھک کے میر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ بس اب یہ دیکھیں یہ تاریخ کا انتقام ہے جو نواز شریف یا شہباز شریف تاریخ اپنا انتقام لے رہی ہے. دیکھیں شہباز شریف جو تھے یا نواز شریف یہ معاہدے کر لیتے ہیں
اور جب ذرا فوجی ان کے پیچھے کھڑا ہو جائے نا تو پھر وہ سارے معاہدے بھول کے تڑیاں لگانی شروع کر دیتے ہیں. اب شہباز شریف کہتا تھا جی میں اس کا پیٹ پھاڑوں گا, اسے ہاں یہ کہتا تھا وہ, میں اس کا کرپشن کرتا تھا, ایسی باتیں عمران خان بھی کرتا ہے کہ جی میں پیسے نکالوں گا, لوٹی ہوئی دولت نکالوں گا, پھر کہتا تھا کہ جی میں اس کو گھسیٹوں گا سڑکوں پہ, پھر کہتا تھا میں اس کو الٹا لٹکاؤں گا, یہ کروں گا. اب دیکھیں یہ نہیں, دیکھیں پیپلز پارٹی نے جواب میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی, کوئی بیان نہیں دیا, کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا. پیپلز پارٹی کا واحد دور تھا جس میں کسی پہ بھی سیاسی مقدمہ نہیں بنایا گیا, بلکہ جو تھا نواز شریف, اس نے بہت ساری سازشیں کی ہیں. جو کچھ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں نہیں, میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ سازشیں کرتا تھا, مگر میں اس کے جو ان ڈیموکریٹکلی جب اس کی حکومت ختم کی گئی ہے میں اس کے خلاف تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مساق جمہوریت انہوں نے کیا بے نظیر بھٹو کے ساتھ, مگر جب دیکھا فوجیوں نے کہ یار یہ مضبوط ہو رہے ہیں تو فوجی پھر نواز شریف کے پیچھے کھڑے ہو گئے. نواز شریف مساق جمہوریت بھول کے پھر سازشیں کرنی شروع کر دیں. 5 سال تک وہ سازشیں کرتا رہا. بعد میں جب نواز شریف اقتدار میں آیا ہے تو پیپلز پارٹی نے کوئی سازش نہیں کی, پیپلز پارٹی خاموش رہی ہے, کوئی بیان نہیں دیے, کچھ نہیں دیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, دیکھیں سیاست میں کوئی بھی دشمن نہیں ہوتا, کوئی بھی دوست نہیں ہوتا, مفادات ہوتے ہیں. تو آپ اتنی سخت زبان استعمال ہی نہ کریں کہ کل کو آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. آپ خاموش رہیں, تھوڑا بہت آپ نے پالیسی بیان ضرور دیں گے, یہ آپ کی پالیسی غلط ہے, یہ پالیسی غلط ہے. جب آپ سڑکوں پہ گھسیٹنے والے بیان کرتے ہیں نا, یہ بعد میں شرمندگی ہونے میں, اب یہ خود شرمندہ ہو گئے ہیں, انہوں نے اپنا تھوکا ہوا چاٹا ہے. تو یہ تو ہونا تھا, انتہائی شرمندگی کی بات ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا 2 ہی پارٹیاں ہیں پاکستان میں, ایک مسلم لیگ نواز اور ایک MKM. ان سے جب بھی معاہدہ کرو نا, یہ فوجیوں کو کہنے پہ گڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں, 2 نمبریاں کرتے ہیں. بہرحال چلیں, جو بھی ہوا اچھا ہوا. سیاست میں میل جول جاری رہنا چاہیے, سیاسی عمل کے لیے ساروں کو مل کے چلنا چاہیے. مگر عوام کو بھی باشعور ہونا چاہیے کہ جو لیڈر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ ایک دفعہ میں جو ہوتے ہیں, ایک بار کا جو ڈسا ہوا ہوتا ہے اس کو دوبارہ چلے جی, بس میرا خیال ہے کافی. ایک چیز اور بھی, آپ نے مجھے پاپا جونز پیزا جانا ہے اور میں نے کوئی پیسے نہیں دینے کیونکہ وہ ہمارے ہی پیسوں سے بنا ہوا. ہاں جی, وہ پھر اب آپ ایک نئی بحث شروع کر رہے ہیں. پاکستانی عوام کے پیسوں کا بنا ہوا ہے, ہم نہیں, پر وہ ہمارے پاس جو پاپا جون ہے نا وہ ہمارے پیسوں سے نہیں بنا ہوا. کون سا؟ وہ کہیں اور ہے, وہ کہیں اور ہے. ہاں, امریکہ میں پاپا جونز بہت بڑی چین ہے, انہوں نے تو ان کی نہیں ہے, وہ انہوں نے تھوڑے سے ریسٹورنٹس لیے ہیں, 133 لیے ہیں, کیا کہتے ہیں فرنچائز لیے ہیں. یہاں پہ میں 2-3 ہزار اس کے ہوں گے. میری لینڈ میں نہیں ہے. نہیں, میری لینڈ میں نہیں ہے. تو بہرحال لے جی دوستو, اجازت چاہتے ہیں, اپنا خیال رکھیے, خوش رہیں, شاد رہیں, جہاں رہیں آباد رہیں, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ہاں, سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولیے گا, سبسکرائب کرنا, کلک کرنا نہ بھولیے. نیا زمانہ بھی کچھ ہے ان کا چینل, اس کو بھی آپ کریے. نہیں, وہ اکٹھے ہی آلریڈی بہت بڑے چینل ہے, وہ تو بہت چل رہے ہیں. ہاں, بڑے, اس کو بھی کر دیا, بڑی کمپنی ہے. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, بائے بائے.